السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس 8 اور سبجیکٹ جو ہے وہ ہے اردو. سبق کا نام ہمیں جو ہے وہ ہے سائنس اور جنگ. اس کا ہم تیسرا پیرا پڑھنے جا رہے ہیں. صفحہ نمبر ہے 101. اس میں آپ نظر رکھ لیجئے. یہ ہے سائنس کی سب سے خطرناک ایجاد ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور مختلف قسم کے تباہ کن میزائل ہے. زہریلی گیسوں کی ایجاد بھی تباہ کن ہے. ان بموں اور گیسوں کے اندر چھپی ہوئی طاقت چند سیکنڈ میں تمام دنیا کو تباہ کر سکتی ہے. جاپان میں ایٹم بم گرنے سے جو تباہی پھیلی تھی دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی. لیکن جدید ایٹم اور ہائیڈروجن بم اور دیگر خطرناک ہتھیار پہلے کے مقابلے میں کئی گنا مہلک اور خطرناک ہے. دنیا کے کئی بڑے ممالک کے پاس اس طرح کے بم ہیں. ہر ایک کو دوسرے سے خوف ہے، کیونکہ اگر اب کوئی بڑی جنگ ہوئی تو اس میں معمولی بموں کے بجائے خوفناک ہائیڈروجن بموں کا استعمال ہوگا، جس سے تمام دنیا آگ کے دہتے ہوئے شعلوں میں بدل جائے گی اور انسانی تہذیب و تمدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی. اگر دنیا تباہ نہ بھی ہوئی تو اس کا ایک بڑا حصہ مٹ جائے گا. لاکھوں آدمی اپاہج اور بیکار ہو جائیں گے. بہت سے ہرے بھرے علاقے تپتے ہوئے ریگستان بن جائیں گے. ہم نے آج تک پڑھا ہے کہ پہلے جب جنگ ہوتی تھی تو وہ جنگ محدود ہوتی تھی صرف مخالف ممالک کے درمیان، یعنی دو ملک جو آپس میں لڑتے تھے انہی کے درمیان جنگ ہوتی تھی. پھر ان کے فوجوں کے درمیان جو جنگ ہوتی تھی وہ زیادہ تر تلواروں، تیزوں اور تیروں سے لڑی جاتی تھی، اور لوگ فوج جو ہے مارتی تھی لیکن بہت کم مارتی تھی. لیکن سائنس کی جو ایجاد ہے، سائنس کی ایجاد نے اس نے سب سے خطرناک ایجاد کیے، جس میں ایٹم بم ہے سائنس کی ایجاد، ہائیڈروجن بم ہے سائنس کی ایجاد، یا ایسے ہی بہت سے مختلف قسم کے تباہ کن میزائل ہے. تباہ کن ہو گیا جس سے جو تباہی مچا دی، تباہ کن کہتے ہیں. ایسے ہی زہریلی گیسوں کی ایجاد بھی تباہ کن ہے. اگر ہم دیکھیں گے کہ ان بموں اور گیسوں کے اندر چھپی ہوئی طاقت جو ہوتی ہے وہ چند سیکنڈ میں، ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آنکھ چپکتے ہی وہ ساری دنیا کو، تمام دنیا کو تباہ کر سکتی ہے. ہیروشیما اور ناگاساکی جو جاپان کے دو شہر ہیں، جب وہاں پہ ایٹم بم گرا تھا تو جو تباہی پھیلی تھی دنیا کی تاریخ میں آج تک بھی اس کی مثال نہیں مل سکتی تھی. لیکن آج کے جو جدید ایٹم اور ہائیڈروجن بم ہے یا دیگر خطرناک ہتھیار جو ہے وہ اس کے پہلے کے مقابلے میں بھی کئی گنا مہلک اور خطرناک ہے. مہلک تو میں نے آپ کو بتا دیا، مہلک ہے وہ جو ہلاک کرنے والی ہو. ایسے ہی یہ جو آج کے جو ہتھیار ہے، یعنی خطرناک ہتھیار جو ہے ایٹم بم جو ہے، ہائیڈروجن بم جو ہے، وہ دنیا کے بڑے ممالک کے پاس موجود ہے، اور یہ سارے ممالک ایک دوسرے سے خوف کھا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں. کیونکہ اب اگر کوئی جنگ ہوئی، بڑی جنگ ہوئی، تو اس میں معمولی بموں کے بجائے یہ بڑے بڑے خوفناک ہائیڈروجن بم استعمال کیے جائیں گے، جس سے کیا ہوگا، ساری دنیا جو ہے، تمام دنیا جو ہے وہ آگ کے دہتے ہوئے شعلوں میں بدل جائے گی. دیکھتے ہوئے شعلے، وہ جو شعلے اٹھ رہے ہیں ان میں بدل جائے گی. اور یہی نہیں، لگتا ہے کہ اس سے انسانی تہذیب و تمدن جو ہے وہ اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی. اس میں نہ کہیں جانور رہیں گے، نہ انسان رہیں گے، نہ چرند پرند رہیں گے، نہ یہ پیڑ پودے رہیں گے. کچھ بھی نہیں ہو جائے، سب کچھ فنا ہو جائے گا. اگر دنیا تباہ بھی نہ ہوئی مگر اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے، بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مٹ جائے گا، دنیا کے نقشے سے ہی ختم ہو جائے گا. ان زہریلوں گیسوں سے تو ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ جس انسان کے پاس یہ دواں پہنچ جائے گا وہ اپاہج یا بیکار ہو جائے گا. یعنی کوئی اندھا ہو سکتا ہے، کوئی بہرا ہو سکتا ہے، کسی کی تو ٹانگیں نہیں رہ سکتی ہے. یعنی اگر کوئی بچ بھی گیا تو وہ اپاہج ہوگا، تو وہ بیکار ہوگا. یہ جو ہرے بھرے علاقے ہم دیکھتے ہیں
یہ ایسے نہیں رہیں گے بلکہ یہ ریگستان بن جائیں گے، تپتے ہوئے ریگستان بن جائیں گے۔ تو یہ اب ہمیں خود سوچنا ہے کہ اس سے کتنا ہمیں احتیاط کرنا ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں سے ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ جنگ کے ہتھیاروں میں جو بیماری کے جراثیم اس میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب ان بموں کا استعمال بھی شروع ہو سکتا ہے تو ان بموں کے ذریعے جو یہ جراثیم ہیں ان پر قابو پانا ممکن ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ ساری فصلیں، جانور اور انسان جو ہے یہ مختلف بیماریوں کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہوگا، دشوار ہو گیا، مشکل۔ یہ اندازہ بھی نہیں ہم لگا سکتے ہیں کہ ان سے کس قسم کی بیماریاں پیدا ہوگی، کس قسم کی بیماریاں پھوٹ جائے گی۔ اتنا نقصان ہو جائے گا ان جراثیم کے بموں سے۔ یعنی اب وہ بم بھی بنائے گئے ہیں جن میں جراثیم بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ جراثیم جو ہے یہ بیماریاں پھیلاتے ہیں، اور یہ بیماریاں صرف انسان تک ہی محدود نہیں بلکہ جو بھی جاندار چیز ہے ان سب پہ یہ اپنا اثر دکھائے گا۔ یہ بات واضح ہے کہ خطرناک جنگی ساز و سامان اور تباہ کن اسلحہ سائنس کی نئی دریافت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سائنس کا قصور ہے، کیونکہ سائنس تو ہمارے لیے روز نئی باتوں کا پتہ لگاتی ہے، کچھ نئی باتیں ہمیں سکھاتی ہے، کچھ نئی ایجادات ہمیں لگاتی ہے۔ البتہ یہ ہمارا اب کام ہے کہ ان سائنسی دریافتوں کو ہم غلط راستے پر لگائے یا اچھے کام میں لائے۔ لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ سائنسی ایجاد کا غلط استعمال انسان اور انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یعنی جہاں پہ سائنس نے ہمیں یہ خطرناک ہائیڈروجن بم دیا، جراثیم بم دیا، وہیں پہ اس نے ہمیں مختلف قسم کی بیماریوں کے لیے دوائیاں دی، اینٹی ریبیز دی۔ آپ نے پڑھا ہوگا لوئی پاسچر کو پہلا سائنسدان ہے جس نے جو ویکسین نکالی ہے جس سے ہم انسان کے جو کتے جب کاٹ لیتے ہیں تو ان سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں وہ، یا ایسے ہی کتنی خطرناک کینسر کا علاج اس نے کیا ہے۔ اس نے راکٹ استعمال کیا جس سے انسان چاند پر پہنچ گیا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم دیکھ لیں گے تو بہت سی ہماری ایسی چیزیں بھی سائنس نے ایجاد کی ہے جس سے ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہوئے ہیں، لیکن اب یہ ایک انسان تک ہے کہ وہ اس کا استعمال کیسے کرے۔ یہ ہوائی جہاز جو ہے یہ ہمیں سفر میں آسانی پیدا کرتا ہے، لیکن اگر ہم اسی کو جنگ کے وقت استعمال کریں گے تو یہی ہمارے لیے باعث خطرہ بن سکتا ہے۔ بہت سی چیزیں جو ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ سائنس نے ہمارے لیے رحمت بھی ہے، لیکن یہ اب ایک انسان کا کام ہے کہ وہ اس سائنس کے ان ایجادات کو صحیح کام پہ لگائے، اچھے کام پہ لگائے یا برے کام پہ لگائے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو ٹاپک ہے آج ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ کل ہم اس کے یہ سوالات کریں گے، اور تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔